گا اور بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تین لوگوں نے تین قسم کی باتیں کہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ تین صحابہ ایسا ایسا بولے تو آپ ان تینوں کے پاس گئے، آپ ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے، اور جب ان تینوں کے پاس گئے تو آپ نے ان سے پوچھا انتم الذی قلتم کذا و کذا۔ یہ ہے بخاری شریف کتاب النکاح کے الفاظ، یہ ہے بخاری کی حدیث کتاب النکاح کے الفاظ۔ سمعت انتم الذی قلتم کذا و کذا، میں نے سنا ہے، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے؟ کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا؟ کیا تم ہی میں سے وہ شخص موجود ہے جو کہہ رہا تھا میں دن بھر روزہ رکھوں گا؟ کیا تم ہی میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں بیوی اور بچوں کے قریب نہیں جاؤں گا، رات میں نماز بھی پڑھوں گا اور دن میں روزہ بھی رکھوں گا؟ قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، ہم نے کہا۔ اے اللہ کے نبی صاف دل کے تھے، جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، صاف طور پر کہہ دیا کہ ہم ہی نے ایسا ایسا کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان تینوں سے کیا کہا؟ وہ میچ نہیں دیکھ رہے تھے، میچ کھیل بھی نہیں رہے تھے، پوری رات جیو اور ایئرٹیل کی طرف سے ملنے والا 2 GB ڈاٹا بھی دیکھ کر ختم نہیں کر رہے تھے، بلکہ نماز پڑھنے کی بات اور روزہ رکھنے کی بات انہوں نے کہی تھی، نیک کام کرنے کی بات انہوں نے کہی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع کر دیا اور فرمایا نہیں، تم رات بھر نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ کہاں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تم دن بھر روزہ رکھنا چاہتے ہو ہمیشہ، تمہارے لیے یہ کام بھی غلط ہے، نہیں کر سکتے۔ اور اے حضرت جی، تم بیوی بچوں کو چھوڑو گے، رات میں نماز اور دن میں روزہ؟ ہاں۔ تو کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ سے تم زیادہ ڈرتے ہو یا میں؟ صحابہ بولے اللہ کے نبی ہم کہاں، آپ سے زیادہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہوگا؟ آپ زیادہ ڈرتے ہیں۔ اللہ کا خوف تمہیں زیادہ ہے یا مجھے؟ نہیں، آپ کو زیادہ ہے۔ تقویٰ تمہارے اندر زیادہ ہے یا میرے اندر؟ نہیں، آپ ہی کے اندر ہے۔ تو کہا جب میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے والا، اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا تقویٰ اپنے دل میں پیدا کرنے والا ہوں، تو میرا تو یہ حال ہے کہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہوں، 2 حصے میں سوتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد فجر تک ہم رات کے 3 حصے کر لیتے ہیں، 2 حصہ میں سوتا ہوں اور آخری حصے میں اٹھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اور کبھی کبھی میں ایک ایک کر کے ساری بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، میں بیویوں سے ملتا بھی ہوں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں رات میں سوتا ہوں، آنکھ کاٹ بھی ادا کرتا ہوں، 2/3 رات گزر جانے کے بعد آخری حصے میں رات کے اٹھتا ہوں تو میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں رات میں اٹھتا ہوں، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں مہینے میں کچھ دن نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میرے پاس بیوی ہے، میں بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں، میں دن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، اور 2/3 رات گزر جانے کے بعد رات میں اٹھ کر میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ یہی میرا طریقہ ہے، یعنی تمہیں بھی ایسا ہی کرنا ہے، پوری رات نماز میں گزار رہے ہو، غلط ہے۔ ہمیشہ روزہ رکھو گے، کبھی نہیں چھوڑو گے، یہ بھی غلط ہے، اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر نماز اور روزے میں پڑے رہو تو یہ بھی غلط ہے۔ فرمایا جو میں کر رہا ہوں وہی میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر تم نے میری سنت سے منہ موڑا، میرے طریقے پر نہ چلے، رات بھر نماز پڑھتے رہے اور دن بھر روزہ رکھتے رہے، اپنے بیوی بچوں کے قریب نہیں گئے، اپنے بیوی اور بچوں کے حقوق کو پورا نہیں کیا، فلیس منی، تو آج کے بعد تم ہم میں سے نہیں، یعنی رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود بھی تم مسلمان نہیں کہلاؤ گے، اسلام کے اندر تمہاری انٹری نہیں ہوگی۔ غور کرو، رات بھر نمازوں میں گزار دینے والا انسان
جب شریعت پہ نہیں چلتا ہے اور رات رات بھر نماز پڑھنے کی قسم کھا لیتا ہے تو یہ انسان اسلام سے خارج ہو رہا ہے۔ رات رات بھر میچ دیکھنے والے، رات رات بھر کیرم بورڈ کھیلنے والوں، تمہیں پوری پوری رات کیرم بورڈ اور میچ کھیلنے میں گزارنے کی پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ ہمارے نبی نے پوری پوری رات نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے، ہمارے نبی نے ہمیشہ ہر دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ کیرم بورڈ کھیل کر اپنا پورا دن برباد کرنے کی اور پورا میچ کھیل کھیل کر اپنی پوری رات برباد کرنے کی اجازت تمہیں کون سی شریعت میں مل گئی؟ ذرا اپنے نفس سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ حساب و کتاب کا دن تو ایک متعین ہے، یوم الحساب، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ کبھی اپنے نفس، اپنے ضمیر، اپنے گریبانوں کا بٹن کھول کر، اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنے دل سے اپنا حساب لو، اپنا بھی محاسبہ کرو، احتساب نفس کرو کہ تمہیں کس نے اجازت دے دی؟ پوری پوری رات موبائل میں لگے رہنا اور پوری پوری رات جب تک یہ 2GB 4GB 5 ہم آپ استعمال نہیں کر لیں گے ہم سوئیں گے نہیں، اور ہر رات اس کو معمول بنا لینا، یہ اجازت کس نے دی؟ شریعت۔ یہ نبی اکرم کی رحمت ہے۔ اگر آپ کہتے کہ نہیں تم بہت اچھا کر رہے ہو، رات بھر نماز پڑھو گے، ٹھیک ہے، تم ہمیشہ روزہ رکھو گے، بڑا اچھا کام ہے، آپ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ ایک آدمی جب رات بھر نماز ہی پڑھتا رہے گا تو دن میں پھر وہ محنت نہیں کر پائے گا، مزدوری نہیں کر پائے گا، رزق حلال نہیں کما پائے گا، پھر وہ اپنے بیوی اور بچوں کو کیا کھلائے گا؟ اس لیے فرمایا کہ رات کا کچھ حصہ سویا بھی کرو اور آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کر لیا کرو۔ آپ نے ہمیشہ دن میں روزہ رکھنے کو منع کر دیا۔ جب تم دن بھر روزہ ہی رکھتے رہو گے اور ہمیشہ رکھو گے تو نحیف اور کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری تندرست صحت خراب ہو جائے گی۔ جب صحت خراب ہو جائے گی تو تم اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت نہیں کر سکتے ہو، جلدی قبر کے دہانے پر پہنچ جاؤ گے، پھر تمہاری بیوی اور بچوں کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوگی؟ رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے اور آپ نے دن بھر روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے، آپ نے پوری پوری رات عبادت کرنے سے منع کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رات کا کچھ حصہ سویا بھی کرو اور 2/3 گزر جانے کے بعد آپ اٹھ کر اللہ کی عبادت میں لگ جایا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو نفلی، اللہ کے یہاں 1 نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ اگر تم نے 3 روزے رکھ لیے مہینے میں تو تمہیں 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ ہر مہینے 3 روزے رکھ لو تو گویا کہ تم نے پورے مہینے روزے رکھ لیے ہیں۔ آپ نے پورے مہینے روزے رکھنے سے منع کر دیا، صرف مہینے میں 3 روزے رکھنے کی پرمیشن بھی دے دی تاکہ تمہیں ثواب بھی ملتا رہے، روزہ بھی رکھتے رہو اور اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق بھی ادا کرتے رہو، اور محنت و مزدوری کر کے کما کر لاؤ اور اپنی بیوی اور بچوں کو کھلا اور پلا بھی سکو۔ یہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے لیے کچھ خاص مہربان ہے۔